مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم اپنے تمام بہن بھائیوں کو، کلیسیا کے تمام ممبرز کو چرچ میں بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں رکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ ان دنوں شامل نہیں ہو پا رہے، اور وہ صرف ہمیں واٹس ایپ کے ذریعہ سے، فیس بک کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ مل کر عبادت کر سکیں۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس وبائی امراض کے وقت میں بھی ہم اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہیں اور اس کے کلام کو ٹیکنالوجی کے مختلف ذرائع سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج میں آپ کی توجہ جس حوالے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں، یہ خروج کی کتاب کے 10ویں باب کی 21 سے 23 آیت کو، جسے ابھی بیٹی انیتا وارث نے تلاوت کیا۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ مصر میں تاریکی چھا گئی، اور ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکیں، اور کسی کو بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر بنی اسرائیل کے گھرانوں میں روشنی موجود تھی۔ اور کیا لکھا 23 آیت میں، 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ اسرائیل کی اولاد کے گھرانوں میں اجالا تھا۔ اور میرے عزیزوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ موجودہ وقت کے کلام کو ہم جب وہ روشنی مانتے اور سمجھتے ہیں۔ آج لوگ صرف جسمانی خوراک کی وجہ سے بھوکے نہیں ہیں، کہ لوگوں کا جو روزگار ہے وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہے۔ بہت سارے لوگ خوراک کو حاصل کرنے سے جو قاصر ہے، وہ غریب ہے، غربت میں ہے، اور وہ جسمانی خوراک کے بھوکے ہیں۔ صرف اور صرف جسمانی خوراک کے لوگ بھوکے نہیں، بلکہ روحانی خوراک کے بھی لوگ بھوکے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، جسمانی خوراک کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، لیکن روحانی خوراک کو لوگ رد کر دیتے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب کا 9واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے 25ویں آیت تک پڑھیں، خداوند کے کلام میں خروج کی کتاب اس کا 9واں باب 18ویں سے 25ویں آیت تک اس طرح سے مرقوم ہے۔ دیکھ، میں کل اسی وقت ایسے بڑے بڑے اولے برساؤں گا جو مصر میں جب سے اس کی بنیاد ڈالی گئی آج تک نہیں پڑے۔ بس آدمی بھیج کر اپنے چپایوں کو اور جو کچھ تیرا مال کھیتوں میں ہے اس کو اندر کر لے، کیونکہ جتنے آدمی اور جانور میدان میں ہوں گے اور گھر میں نہیں پہنچائے جائیں گے، ان پر اولے پڑیں گے اور وہ ہلاک ہو جائیں گے۔
سو فرعون کے خادموں میں جو خداوند کے کلام سے ڈرتا تھا اور اپنے نوکروں اور چپایوں کو گھر میں بگا لے آیا، اور جنہوں نے خداوند کے کلام کا لحاظ نہ کیا، انہوں نے اپنے نوکروں اور چپایوں کو میدان میں رہنے دیا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ سب ملک مصر میں انسان اور حیوان اور کھیت کی سبزی پر جو ملک مصر میں ہے اولے گریں۔ اور موسیٰ نے اپنی لاٹھی آسمان کی طرف اٹھائی، اور خداوند نے رعد اور اولے بھیجے، اور آگ زمین تک آنے لگی، اور خداوند نے ملک مصر پر اولے برسائے، پر پس اولے گرے، اور اولوں کے ساتھ آگ ملی ہوئی تھی، اور وہ اولے ایسے بھاری تھے کہ جب سے مصری قوم آباد ہوئی ایسے اولے ملک میں کبھی نہیں پڑے تھے۔ اور اولوں نے سارے ملک مصر میں ان کو جو میدان میں تھے، کیا انسان کیا حیوان، سب کو مارا، اور کھیتوں کی ساری سبزی کو بھی اولے مار گئے، اور میدان کے سب درختوں کو توڑ ڈالا۔ خروج کی کتاب کے 9ویں باب کی 18 سے 25 آیت میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے اپنے لوگوں کو آنے والی آفت کے متعلق آگاہ کیا تاکہ وہ بچ جائیں۔ میرے عزیزو، لیکن آپ اگر غور کریں تو فرعون کے نوکروں میں سے تھوڑے لوگوں نے اس بات پر یقین کیا کہ جو خدا کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے خادموں کو کھیتوں سے بلایا، اپنے چپایوں کو اندر کیا، اپنی فصل کو بھی سنبھال لیا، اور وہ بچ گئے۔ انہوں نے خدا کے کلام پر یقین کیا، انہوں نے خدا کے کلام پر ایمان رکھا، مگر اس میں سے کچھ نوکر ایسے تھے جنہوں نے خدا کے کلام پر یقین نہیں کیا۔ ان کے نوکر بھی کھیتوں میں مر گئے، ان کے مویشی بھی اس آگ ملے ہوئے اولوں سے تباہ و برباد ہو گئے، اور ان کی فصل بھی، سبزی بھی تباہ و برباد ہو گئی، کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام پر بھروسہ نہیں کیا۔ مگر جنہوں نے فرما برداری کی، جنہوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا، انہوں نے اپنے کھیتوں کو، انہوں نے اپنے خادموں کو، انہوں نے اپنی فصل کو جو ہے وہ بچا لیا۔ میرے عزیزوں، آج ٹی وی، ریڈیو، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اس کے اوپر خبروں کی جو اس وائرس کے متعلق ہے ایک بمباری جو ہے وہ چل رہی ہے، اور بہت سارے اعلان ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے سننے کو مل رہے ہیں، اور کئی باتیں تو ہم بھی شیئر کرتے ہیں اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آج جس بات کی ضرورت ہے وہ ہے خدا کا کلام، جس بات کی ضرورت ہے کہ انسانوں کی روحوں کو بچایا جا سکے، انہیں مایوسی سے نکالا جا سکے، انہیں نا امیدی سے باہر لایا جا سکے، وہ ہے خدا کا کلام، وہ ہے بائبل۔ اور اس کی بڑی ضرورت ہے جس کا فقدان میں نظر آ رہا ہے کہ لوگ خدا کے علم کل ہونے کو، جسے سب پتا ہے، جسے سب معلوم ہے، اس کی خبروں کو پڑھ نہیں رہے، بلکہ ان کا دھیان ٹی وی پر، ریڈیو پر، موبائل پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر اور دیگر ایسی بمباری جو خبروں کی چل رہی ہے اس طرف ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جن خادموں نے خدا کے خوف کو مان لیا، جو فرعون کے جو بے ایمان تھے، جو صحیح میں سے نہیں تھے، انہوں نے اپنے خادموں کو بلا لیا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کل اولے پڑیں گے تو تم لوگ بچ جاؤ، مویشی بھی لے آؤ اور پھر فصل بھی لے آؤ۔ وہ سارے لوگ جنہوں نے خدا کے خوف کو مانا، اس کے کلام پر یقین کیا، وہ سب کیا ہوئے؟ بچ گئے۔
آج میں کمیونسٹ لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جو دنیا میں ایتھیسٹ ہیں، جو کہتے ہیں ہم نے خدا کو کبھی نہیں دیکھا، وہ خدا کو نہیں مانتے، لیکن اب جب یہ کرونا وائرس آیا ہے اس کو بھی انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن اس پر وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ہے اور بیمار کر دیتا ہے اور انسانوں کی زندگیاں چھین لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے تو اس کا مطلب اس کے کلام پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ خدا کے کلام کو نہیں مانتے ان کے لیے امید بھی نہیں۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں دوسری بات کہ جو ہمارے پاس خدا کا کلام ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یوب نبی، کون کون یوب کو جانتے ہیں؟ یوب صابر کو۔ یوب کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں اس کی زندگی میں 10 جنازے، سارا مال و متاع، سارے گدھے، ساری بھیڑیں بکریاں، مال مویشی چلا جاتا ہے، لیکن وہ خدا کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، ہمیں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں خداوند پر ایمان رکھیں تو ضرور ہے کہ ہم خدا کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر ہم خدا پر ایمان رکھیں گے تو پھر اس کے کلام کو بھی ہم مانیں گے، اس کے کلام پر ہم کیا کریں گے؟ ایمان رکھیں گے اور فرما برداری کریں گے۔ میرے عزیزوں، اس وبائی بیماری کے دوران بہت سارے لوگ جو پہلے جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، جنہوں نے توبہ نہیں کی، جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے بائبل مقدس پر غور نہیں کیا، یہ کرونا وائرس، یہ وبا مجھے رات کو ایک چیلنج دے رہی ہے کہ اب تمہیں وقت مل گیا ہے، لاک ڈاؤن کی صورت میں اب تمہیں کام سے رخصت دے دی گئی ہے، اب تو توبہ کر لے، اب تو مسیح پر ایمان لے آ، اب تو اس کے کلام کو پڑھنا شروع کر دے، اب اس پر غور کر، اس کی فرما برداری کر، کم سے کم اپنی روح کو تو بچانے والا بن جا۔ میرے عزیزوں، یہ مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جو ہمیں مجھے اور آپ کی روح کو بچا سکتا ہے اس پر غور کریں۔ اور خدا کا کلام کیا ہے؟ وہ ایک امید ہے۔ کیا ہے خدا کا کلام؟ خدا کا کلام ایک امید ہے۔ بطور مسیح ہماری یہ امید ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ثابت قدم رہیں، اور وہی ہماری زندہ امید ہے۔ بہت سارے لوگ آج بھی اپنی دولت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ آج بھی اپنی گاڑیوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی زیادہ تر توجہ جو ہے وہ اس دنیا کی چیزوں پر ہے، عارضی چیزوں پر جو مٹ جانی ہے، جو ختم ہو جانی ہے، جن کو بقا نہیں ہے، جو بس جانے والی ہے۔ ہم آج بھی لوگ اسی کی فکر و تردد پہ ہیں کہ بس کسی نہ کسی، میں دیکھتا ہوں ان دنوں لوگ دعا بڑی کم کرتے ہیں، لوگ بائبل بہت کم پڑھتے ہیں، اور کئی لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں کہ راشن کہاں سے ملے گا، یا پھر ہماری مدد کہاں سے ہوگی، یا پھر کس گلی میں آٹا بانٹا جا رہا ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی توجہ آج بھی عارضی چیزوں پر ہے، لیکن میرے عزیزوں، ایسے لوگوں کو بائبل کہتی ہے کہ جو منافق ہے، جو ریاکار ہے، ان کی امید جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ اگر آپ ایوب کی کتاب دیکھیں میرے ساتھ، ایوب 8 باب اس کی 13 آیت، اس میں لکھا ہے، ایسی ہی ان سب کی راہیں ہیں جو خدا کو بھول جاتی ہیں، بے خدا کی امید ٹوٹ جائے گی۔ جس کے پاس خدا نہیں اس کی امید کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی۔ اور یہ ایوب کے صحیفے کے 13 باب کی 8 آیت میں۔ میرے عزیزوں، ہم نہیں جانتے اس کرونا وائرس جو لاسٹ دسمبر میں آیا اس کی وجہ کیا ہے، لیکن ہمارے پاس 3 امیدیں ہیں جو ایک مسیح کے پاس لازمی ہونی چاہیے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں ان امیدوں کو، تیتس کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب 13 آیت، اگر آپ میں سے کوئی پڑھے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ تیتس کے نام
پالوس رسول کے خط اس کا 2 باب اور 13ویں آیت، ہماری امید جو ہے وہ آ رہی ہے، اور وہ کیا امید ہے؟ اور اس مبارک امید یعنی اپنے بزرگ خدا اور یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ پریز گاڈ، ہماری وہ مبارک امید کون ہے؟ بزرگ خدا اور منجی یسوع مسیح کے جلال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہیں۔ ہماری امید آ رہی ہے، وہ ہمیں لینے آ رہا ہے، اور جو مسیح میں سوئے ہوئے ہوں گے انہیں وہ پہلے، اور جو زندہ باقی ہوں گے ان سب کو جلالی بدن دے کر آسمان پر اٹھا لے گا۔ ہماری امید آ رہی ہے، اور دوسری امید جو ہے وہ ہے ہمارے پاس جی اٹھنے کی امید۔ اگر آپ تسالونیکیوں کا خط اس کا 4 باب اور 13ویں اور 14ویں آیت پڑھیں، تسالونیکیوں، پہلا تسالونیکیوں 4 باب 13ویں اور 14ویں آیت، تو کیا لکھا ہے اس میں؟ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے جو سوتے ہیں ان کی بابت تم نا واقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہے غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یقین ہے یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ ہماری امید آ رہی ہے، اور ہمارے پاس دوسری امید ہے جی اٹھنے کی۔ اگر ہم اس بیماری میں، اس وبا میں مر بھی جائیں تو ہم ہمیشہ مرے ہوئے نہیں رہیں گے، بلکہ جس دن یسوع مسیح آئے گا وہ ہماری روحوں کو زندہ کر لے گا۔ اور میرے عزیزوں، اس وائرس سے مجھے بطور پاسٹر یا کسی بھی پاسٹر کو یا کسی بھی مسیح کو استثنا حاصل نہیں ہے کہ وہ مریں گے نہیں۔ میں اور آپ مر سکتے ہیں اس بیماری سے، لیکن ہمارے پاس ایک زندہ امید ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے کہ جس دن یسوع آئے گا تو وہ ہماری روحوں کو قبروں میں سے بلا لے گا۔ میرے عزیزوں، اور ہمارے پاس وہ کون سی دوسری امید ہے؟ جی اٹھنے کی امید۔ ہماری امید آ رہی ہے۔ پہلی بات تیتس کے خط کے 2 باب کی 13ویں آیت میں ہم نے پڑھا کہ یسوع مسیح، ہم اس کے منتظر ہیں، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری امید ہمارے پاس ہے جی اٹھنے کی، اور تیسری امید اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں رومیو کا خط اس کا 12واں باب اور 12ویں آیت، رومیو کیا لکھا ہے 12ویں باب کی 12ویں آیت میں؟ اس طرح سے مرقوم ہے، امید میں خوش، مصیبت میں صابر، اور دعا کرنے میں مشغول رہو۔ امید میں کیا رہو؟ خوش رہو۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں رومیو 8واں باب اور 24ویں آیت، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ رومیو 8واں باب اور 24ویں آیت یوں لکھا ہے، چنانچہ ہمیں امید کے وسیلہ سے نجات ملی۔ کس کے وسیلہ سے؟ مگر جس چیز کی امید ہے جب وہ نظر آ جائے تو پھر امید کیسی؟ ہمیں امید ہے، نجات ہمیں مل چکی ہے۔ اور اگر آپ 15واں باب دیکھیں رومیو اس کا 15ویں باب کی 13ویں آیت، یوں مرقوم ہے، پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے مبعور کرے، تاکہ روح القدس کی قدرت تمہاری امید زیادہ، کس کی قدرت سے؟ روح القدس کی قدرت سے تمہاری امید کیا ہوتی جائے؟ زیادہ ہوتی جائے۔ ہمارے پاس یہ 3 امیدیں ہیں، نجات کی امید، جی اٹھنے کی امید، اور یسوع مسیح کے انتظار کی امید۔ یہ ہمارے اندر صبر رکھے ہوئے ہیں، ہم اس وبا سے گھبرائیں گے نہیں۔ بے شک آج کا یہ پیغام ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا میں کچھ دن پہلے 65,216 کیسز تھے، اور پھر 6,000 اس میں اور ایڈ ہو گئے۔ لوگ کرونا وائرس سے بہت سارے موات میں جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ مر رہے ہیں۔ اور میرے عزیزوں، اب ہمیں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم مسیح کی خوشخبری کو قبول کریں۔ کیا کریں؟ مسیح کی خوشخبری کو، انجیل کو قبول کریں، اور صرف قبول نہ کریں بلکہ اس وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اس انجیل کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ یہ صرف پاسٹرز کی، ڈیکنز کی اور ایلڈرز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس وقت میں صرف وہی خوشخبری پھیلائیں،
یہ خوشخبری، یہ انجیل، یہ نجات، یہ امید اگر آپ لوگوں کی زندگی میں ہے تو خدا آپ سے بھی تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس برے وقت میں لوگوں کو جا کر امید دیں کہ وہ انجیل کو قبول کریں، وہ یسوع مسیح پر ایمان لائے اور ان تینوں امیدوں کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے بے فکر